کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو عبادت
تجارت کا جو چیپٹر ہے وہ تھوڑا سا مثلا اگر ہم اپنی کتاب کا نام لیتے ہیں ہدایت کتاب کا نام ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں، اور جتنے بھی عالم کا کورس کرنے والے ہیں وہ یہ کتاب پڑھتے ہیں، اس کی 4 جلدیں ہیں۔ ان میں سے صرف پہلی چیز اس میں عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، لیکن اس کے بعد نکاح کے معاملات میں ہو جاتا ہے، پھر سیاست، جہاد، سزائیں، اس کے بعد جو ہے ڈیسیجن میں جا کر سارے معاملات، چلو بہت کیسے کرنی ہے اور کرایہ داری کیسے کرنی ہے، سلم کیسے کرنا ہے، آڈر پہ کوئی مال کو کروانا ہے کیسے کروانا ہے، گھر کرایہ پہ دینا ہے، دکان کرایہ پر دینی ہے، کوئی سواری کرایہ پر دینی ہے، کوئی زمین کرایہ پر دینا ہے، یا پھر زراعت کرنی ہے، بٹائی کا کام کرنا ہے، شراکت کرنی ہے، مداخلت کرنی ہے، سارے کے سارے احکام سے آتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 100% میں سے 25% کا تعلق عبادات سے ہے، تو بقیہ 75% کا تعلق معاملات ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین سے نام عبادت ہے، تو ایسی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے شروع کے دور میں عقائد کے زیادہ توجہ نہیں، لوگوں کے عقائد میں ہو جائیں، توحید لوگوں کے دلوں میں آ جائے، اور رسالت کے عقیدے کو مانیں، اور رسالت کیوں ضروری ہے اس کو سمجھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں، اور معاد قیامت تو توحید، رسالت، قیامت اس پر محنت کی۔ پھر نماز کا حکم 10 سال بعد نازل ہوا، اور حج کا حکم تو بالکل آخر میں، آپ کی زندگی میں آپ کی وفات میں صرف 3-4 سال رہتے تھے، اس وقت حج کا حکم نازل ہوا۔ روزہ اور زکوٰۃ بھی بعثت کے 12 سال کے بعد نازل ہوا۔ تو شروع میں عقائد پر نظر، اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج پر ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دور آیا تو آپ نے اخلاقیات کے معاملات میں، تجارت میں بہت سارے توجہ دیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے افضل اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور نماز پڑھنا، یہ افضل اعمال ہے۔ لیکن کسی دوسری حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جواب آپ نے یہ دیا، جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ نے فرمایا کہ یتیموں کو کھانا کھلانا، سلام کا جواب ہے، سلام کرنا۔ تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے آپ کی ابتدائی ہو لوگوں میں نماز کو، زندگیوں میں نماز کو لانا، زندگیوں میں روزے کو، زکوٰۃ، حج کو لانا۔ تو شروع کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے توجہ عقائد میں نماز روزے کے اور فرمایا کہ یہ اسلام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو، زکوٰۃ کرو۔ لیکن جب یہ چیزیں لوگوں کے دلوں میں بحث ہو گئی، لوگ نماز میں روزے میں آ گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو بقیہ شعبے ہیں وہ ان کی زندگیوں میں آپ نے پھیلائے، اور اخلاقیات کے تعلق میں کہ غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے، سلام پھیلانا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے، اور لوگوں کو سکھایا کہ تجارت کیسے کرتے ہیں، اور تجارت میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کون سی چیزیں تجارت میں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے دین کو صرف عبادت تک محدود سمجھنا، اسی طریقے سے ایک فلسفہ آج کے دین یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین ہے یا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے یا دینداری جو ہے وہ انسان کا ذاتی ہے، انسان اپنے گھر میں عبادت کرے اور لوگوں کے اندر رہتے ہوئے وہ کسی مذہب کی تبلیغ نہ کرے اور کسی کو دین کی بات نہ کرے، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام جیسے ایک انسان کی تنہائی کا دین ہے، خلوت کا دین ہے، تو جلوت میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور اس طرح اپنے تنہائی کے انسان کو مسلمان ہونا چاہیے، تو جلوت میں بھی مسلمان ہونا چاہیے، جلوت اور خلوت دونوں میں انسان کو مسلمان ہونا چاہیے۔ تو آج کی نشست میں انشاءاللہ تجارت کے کچھ فضائل بیان کریں گے، اور ساتھ میں اس وقت دنیا میں جو تجارتی
اسلام رائج ہے اس پر تھوڑی بات کریں گے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ اس آسمان و زمین میں جو نور موجود ہے، اس آسمان و زمین میں جو وجود دینے والی ذات کو اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ہدایت سے دنیا کی ہر چیز میں ایک اس کو وجود دیا ہے اور اپنے کام پہ لگا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا آپ نے کہ جو اللہ کا نور جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے جو جن کے مخصوص بات ہے۔ اور کیا وہ سی بات ہے کہ انجان ملاد نہیں کتاب ولا اللہ کہ اللہ کے نور والے لوگ اور اللہ کے نور ہدایت والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ تجارت میں بھی مصروف ہوں، خرید و فروخت میں بھی مصروف ہوں، تجارت بھی کرتے ہوں، تب بھی وہ اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کا جو یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، روزہ زکوٰۃ ہے، اس سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ یعنی دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں، منڈیوں میں بھی جاتے ہیں، دکانیں بھی کھولتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، فیکٹری کے مالکان بھی ہیں اور ملازمت بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں جیسے ہی نماز کا وقت ہوا نماز کے لیے آج چلے آتے ہیں، سال پورا ہوا تو بتا دیتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے تو رکھتے ہیں، اور صاحب استطاعت ہو اور حج فرض ہو گیا ہو حج کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نور والے لوگ اور ہوتے ہیں جس میں دونوں کو دیا پائے، جو دنیا کو بھی لے کر چلے اور دین کو بھی لے کر چلے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو آدمی صرف مسجد میں بیٹھا رہے تو وہ بہت اللہ والا ہے، اور بازار میں جائے تو کہتے ہیں اس کو ان آدمیوں سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ بازار میں جا رہا ہے، فلانا آدمی جو چلے لگائے ہوئے اور بازار میں خریداری کر رہا تھا، فلانا آدمی کو انسان ہے اور بازار کا سودا خرید رہا ہے۔ تو حالانکہ یہ تو دین کے مناسب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی وضاحت تشریف لے جایا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ یہی اعتراض کیا کرتے تھے، یہ کیسے رسول ہیں کہ مال ارادہ رسول یا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے۔ تو بازاروں میں جانا یہ تو نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست سے پہلے کاروبار کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر جاتے تھے اور یمن میں اور مختلف دوسرے ملکوں میں جا کر اس کو بیچا کرتے تھے، اور اس پر جو نفع آتا تھا وہ کر لیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کاروبار اور تجارت یہ چیز بھی دین سے الگ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مذہب کو اور کسی بھی ملک کو ترقی اسی وقت ملتی ہے جب وہاں کا جو معیشت ہے، وہاں کا جو کاروباری نظام مستحکم، اس کے بغیر تو کوئی ملک کو ترقی حاصل ہی نہیں ہوتی۔ اور اس تجارت اور معیشت کی کتنی بڑی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں جب صبح کی اذان ہو جائے تو سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے، کاروبار کو، تجارت کو چھوڑ چھاڑ کے مسجدوں کی طرف آ جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز جمعہ ہو جائے، ادا کی جا چکی ہے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل یعنی کہ مال، اللہ کا فضل سے مراد علماء مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ رزق، مال و صاحب اس کی تلاش میں لگ جائے۔ وہ ہے کہ جمعے کے دن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن بھی تمہیں کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرے مذاہب میں یہ تھا کہ یہودیوں کے یہاں ہفتے کا دن مقدس ہے اور عیسائیوں کے یہاں اتوار کا دن مقدس ہے، وہ اس میں چھٹی مناتے ہیں اور ان کو وہ عبادت کرنا ہوتی ہے، وہ تجارت نہیں کر سکتے۔ لیکن اسلام کیونکہ وہ قیامت تک کے لیے آنے والا مذہب ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے،
عبادت بھی کرو، لیکن جیسے ہی جمعہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ بیکار کر جائے، بلکہ فانتشروا فی الارض، لفظ کیا فرمایا، لفظوں کے اتحاد دیکھیے، فرمایا کہ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، یعنی ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگ جائے اور سب لوگ پھیل جائیں، مارکیٹ میں پھیل جائیں، اور جو بھی انڈسٹری ہے، صنعت ہے، تجارت اس میں پھیل جائے، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا جو فضل ہے اس کو تلاش کرو۔ ایک صحابی ہے جن کا نام عراج ابن مالک، عراج ابن مالک کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ جب وہ جمعے کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے باہر چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں نے آپ کو فرض ادا کر دیا، جمعے کی نماز ادا کر دی اور اب میں جاؤں گا کمانے کے، آپ نے وعدہ فرمایا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کے اللہ کی اور میرا فضل تلاش کرنے کے لیے، رزق تلاش کرنے کے لیے نکل جایا کرو، تو میں اب رزق تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، یا اللہ میری مدد کرو۔ اور بات کرتے تعلیم سے مقبول ہے کہ جو آدمی جمعے کی نماز پڑھ کر اس کے بعد تجارت کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں، اس کے کاروبار میں 70 درجے برکات عطا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک طرف جمعے کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے جو اتنا عظیم دن ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے، اس کی فوراً بعد کیا کرنا ہے، تجارت میں لگ جاؤ۔ تو دین اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ساتھ ہٹایا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ انا صالح الشریکین ما لم یکن احد، کہ جب دو آدمی یا دو سے زیادہ آدمی پارٹنرشپ کرتے ہیں، شراکت داری کرتے ہیں کسی کاروبار میں، حدیث میں تو دو شریک کے الفاظ ہیں، انا صالح الشریکین، کہ میں دو پارٹنروں کا، دو شریکوں کا ثالث بن جاتا ہوں، میں تیسرا بن جاتا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ دو مراد نہیں ہے، جتنے بھی پارٹنر ہوں، جتنے بھی شریک ہوں کسی کاروبار میں، اس طرح کمپنی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، لمیٹڈ کمپنیاں ہوں، انلمیٹڈ کمپنیاں ہوں، تو جتنی بھی کمپنیاں ہوں اس میں شراکت داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں ان پارٹنروں کا تیسرا بن جاتا ہوں، میں ان کا مددگار بن جاتا ہوں اور ان کا ساتھ دینے والا بن جاتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے، یہ دیانت داری سے کام ہے۔ معلوم جب تک کہ ان میں سے کوئی آدمی دیانت سے کام نہ لے۔ یہ نے فرمایا کہ عموماً پارٹنرشپ کے اندر کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ بیچارے کم درجے کے ہوتے ہیں، ان کا دماغ زیادہ نہیں چلتا، کسی کا پیسہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کی محنت زیادہ ہوتی ہے، کسی کا دماغ زیادہ چلتا ہے، کسی کا کم چلتا ہے۔ تو اگر وہ اپنے صلاحیتوں کو ایک جگہ رکھتے ہوئے امانت داری، دیانت داری کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ خوب برکت نازل فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کا پورا ساتھ دے گا۔ لیکن اگر کسی کے دل میں کھوٹ آ گئی، جو ورکنگ پارٹنر ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ کہ میں کام زیادہ کرتا ہوں، میرا تجربہ زیادہ ہے، ایکسپیرینس زیادہ ہے، تو میں اس کو بتائے بغیر میں زیادہ دے دوں، اس کو کم دوں، اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں چاہتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی بدنیتی شامل ہو جائے گی کاروبار میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ید اللہ علی الشرکاء ما لم یکن احد، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو جتنے پارٹنر ہوتے ہیں، جتنے شرکا ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں کسی کاروبار کے، حدیث میں فرمایا کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ اس پر ہوتا ہے، اللہ کی سرپرستی ہوتی ہے ان کے اوپر، لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے دل میں کھوٹ پیدا ہو اور بس دیانتی نہ کرے، امانت داری، دیانت داری، جو کچھ کے آپس میں معاہدہ کیا ہوا تھا اس کے مطابق چلے تو اللہ تعالیٰ کی پوری مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس طریقے سے نماز سے آتی ہے، اس طریقے سے ذکر اذکار کرنے سے آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار کو 100% وہ اسلامی طریقے سے کر رہا ہے اور دیانت داری کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ کی مدد اس سے بھی آتی ہے۔ آج ہمارے کاروباروں میں برکت اس لیے اڑ گئی، کاروبار کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، لیکن نظر ہی نہیں آ رہے، مہینے کے آخر میں لینا کچھ نظر ہی نہیں آتا، کہاں چلے جاتے ہیں، یا دل چین ہے اور پریشانیاں، بیماریاں، طرح طرح کی چیزیں، آفتیں، پریشانیاں، مصیبتیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ حرام جا رہا ہوتا ہے۔
اور حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنة جسم رضي بالحرام، وہ جسم جنت میں جا ہی نہیں سکتا کہ جس کے جسم میں جس کی جو غذا جس کو ملی وہ حرام سے ملی، حرام سے پلا ہوا جسم ہے، تو حرام سے پلا ہوا جسم کو جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو جہنم میں جائے گا، جہنم میں جا کر پہلے جتنی بھی اس کی حرام کی جو نحوستیں ہیں، اس کی جو غلاظتیں ہیں وہ پہلے دھلیں گی اس کی، اس کے بعد جائے گا جنت میں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایما جسد نبت من صبح فالنار اولاد، کہ ہر وہ جسم جو حرام سے پیدا ہوتا، حرام سے اس کی پرورش ہوگی، فالنار اولادی، تو آگ زیادہ اس کے لائق ہے۔ پہلے وہ آگ میں جائے گا اور آگ سے اپنی ساری جو ہے قدورتیں میل کچیلے وہ دور کرے گا، اس کے بعد وہ آئے گا جنت میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پارٹنرشپ ہو، کاروبار ہو، اس میں دیانت داری اور اس میں حلال اور اسلامی طریقوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بس دیانتی سے کام لیں، خیانت سے کام لیں، دیکھو ایسا غلط طریقے اختیار کر لیں جس سے ہمارا جو ہماری کمائی ہے، جو ہمارے روزی وہ حرام ہو جائے، خود بھی حرام کریں، اپنے بچوں کو بھی حرام کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایسا تاجر جو امانت دار ہو، ایسا تاجر جو امانت دار ہو، خیانت سے کام نہ لیتا ہو، ڈنڈی نہ مارتا ہو ناخن میں، پیسے پورے لے اور ناخن میں کمی کر لے، پیسے لے اعلیٰ مال کے اور جو مال پکڑا کے رسی مال، سیمپل دکھایا اعلیٰ اور جب وہ لوڈ کیا تو جو گھٹیا کوالٹی کا مال لوڈ کر دیا، جو گورا دکھایا بالکل اوپر سے بھٹیا ہے اور اندر سے سارا کچرا بھرا ہوا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی 2 نمبر 420 ہیں، 420 کی کام ہے، اس کو انسان چھوڑے، اس کو چھوڑنے کے بعد ہی انسان کا جو مال ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ تو ایسا تاجر جو امانت دار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسا تاجر وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ استاد ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، دکان کھول کے بیٹھا، پیسہ کما رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، لیکن اس کی نیت صاف ہے، اس کا کام بالکل ٹھیک طریقے سے اور جائز طریقے سے نفع لے رہا ہے تو اس کے اصول میں لے رہا ہے اور کسی کو وہ دھوکہ نہیں دے رہا ہے۔ تو ایسا تاجر جو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر دیا جائے گا، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو ظاہر ہے تو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو آدمی حلال کماتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، حلال کمائی کرنے والا وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور اب یہاں پہ کچھ لوگ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک ہے مال کمائیں اور ملازمت کریں، تجارت کریں، تو ہم کس قدر مال کمائیں؟ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے مقدر مال کمائے اور ضرورت سے زیادہ مال کمانے کی کیا ضرورت ہے، چنانچہ وہ جو حال تھوڑا بہت کما لیا اس کے بعد بیٹھ جاتا اور مزید فکر نہیں کرتے، مزید اپنی تجارت کی ترقی حاصل کرنے کی، کاروبار میں ترقی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور وہی سمجھتے شاید ہی اسلام کے خلاف ہے، زیادہ پیسہ کمانا اسلام کے خلاف ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کپڑوں کے تاجر تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کپڑوں کے تاجر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کپڑوں کے تاجر تھے، عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، یہ سارے صحابہ بڑے بڑے صحابہ ہیں اور ان کی تجارت اور بڑی بڑی تجارت تھی۔
اپنے وارثوں کو، اپنی اولادوں کو اس حال میں چھوڑ کے مرو کہ وہ مالدار ہو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو اس حال میں چھوڑ کے مرو کہ بیچارے وہ غریب ہو اور لوگوں سے بھیک مانگتے ہو۔ ان کا ہی صدر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة يتكففون۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان اگر اپنا اچھا سوچنے کے بعد اور اپنے لیے اپنے جو زندگی ہے اس حد تک کمانے کے بعد اگر وہ اتنا سرمایہ چھوڑ کے جاتا ہے یا اتنا وہ بینک بیلنس کماتا ہے، اتنا پیسہ کماتا ہے، اتنا پلاٹ خریدتا ہے اور اس طرح سے خریدتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جو ورثہ ہیں، میرے جو اولاد ہیں وہ ان کو یہ فائدہ دے اور وہ غریب نہ ہو، وہ مالدار ہو، ان کا معاشی میں اچھا مقام ہو، اس لیے سے وہ زیادہ مال کماتا ہے، تو یہ بہتر ہے اور یہ جائز ہے، بالکل حرج نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من ولا یتیما وله مال فلیستجر فی ماله لکی لا تأکلوا السحت۔ کہ ایک آدمی ہے، اس کی پرورش میں، اس کے زیر کفالت اس کی کفالت میں کچھ یتیم بچے ہوں اور وہ یتیم بچے ایسے ہوں کہ ان کا کوئی مال ہو، یعنی ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہوا تو اس میں مال چھوڑا ہے، وہ مال اب اس یتیم بچوں کو ملا ہے اور یہ یتیم بچہ کسی کی پرورش میں، کسی کی کفالت میں، تو وہ جو کفالت کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ اس یتیم بچے کے مال کو کسی اچھی تجارت میں لگا دے، ایسے نہیں کہ اس کو پڑا رہے گا وہ بیکار میں، کچھ اضافہ ہی نہیں ہوا اس کو، اور ہر سال زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اور زکوٰۃ واجب ہو کر سارا مال ختم ہو گیا، قربانی کرتے رہے، زکاتیں دیتے رہے اور آخر میں سارا مال ختم ہو گیا۔ تو فرمایا ایسا نہ کرو، کوئی یتیم تمہاری پرورش میں آتا ہے تو تم اور اس کا مال ہے تو اس کے مال میں تجارت کرو، لیکن تجارت بھی ایسی چیز تو نقصان ہے۔ یتیم کا جو ہے، یتیم کے لیے جتنے بھی وقف کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے اور یتیم لوگ ہیں، مساجد ہیں، تو ان کے لیے شریعت نے سب تاکید کی ہے کہ اس مال کی، وقف کے مال کی، زکوٰۃ کے مال کی، یتیموں کے مال کی بڑی اچھی طریقے سے نگرانی کی جائے اور کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ان کا مال برباد ہوا اٹھایا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یتیم کا جو مال لے کر آپ کسی بھی کاروبار میں لگا دیں بھلے اس میں نقصان کا مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایسے تجارت میں لگائیں جس میں زیادہ تر نقصان کا اندیشہ نہ ہو، نفع ہی زیادہ ہو، اور ایسے بہت سے کاروبار جس میں نقصان کا بالکل بہت معمولی خطرہ ہوتا ہے اور وہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کی بڑی مثال بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے، اگر آپ غور کریں تو بینک میں پیسہ رکھوانا یہ کوئی امانت نہیں ہوتا، بینک میں جو ہم اکاؤنٹ کھلواتے ہیں امانت کے طور پر نہیں رکھوا رہے ہوتے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری غلط فہمی ہے، بینک میں ہم جو بھی پیسہ رکھوا رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں قرض ہوتا ہے، بینک نے گویا کہ قرض لیا ہے، ہم نے قرضہ دیا ہے اور بینک نے قرضہ لیا ہے، اور چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو چاہے سیونگ اکاؤنٹ ہو، فکسڈ ڈپازٹ ہو، کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے قرضہ دیا ان کو اور آپ نے کہا کہ ہمیں کوئی سود نہیں چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سود نہیں دیں گے، آپ کا پیسہ اتنا کا اتنا رہے گا، اگرچہ وہ اس کو لگا رہے ہوتے ہیں اپنے کام، اس لیے کہ پیسہ بیکار تھوڑی پڑا رہتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں جب آپ پیسے رکھواتے ہیں تو وہ بیکار پڑا نہیں رہتے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مال ہے پیسے کا پیسہ پڑا ہوا، وہ اس مال کو کاروبار میں لگا ہے، اسی لیے وہ قرضہ ہے، اگر امانت ہوتا تو وہ کیسے استعمال کرتا؟ سیونگ اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے کہا ہوتا ہے، اگر وہ یہ سودی بینک ہے، کمرشل بینک ہے تو اس میں سود کی شرط لگائی ہوتی ہے کہ ہم یہ آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، قرضے کے طور پر دے رہے ہیں اور ریٹرن میں آپ ہمیں اتنا 14% 13% سود دیں گے، تو سود آپ کو مل رہا ہوتا ہے، اور اسلامی بینک میں وہ شراکت مدارکت کی بنیاد پر کام ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کا پیسہ وہ قرض کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ وہ شراکت مدارکت کے طور پر۔ کسی ڈپازٹ میں بھی جو کمرشل بینک ہے اس میں وہ جو پیسہ رکھتے ہیں وہ قرض کے طور پر رکھتے ہیں اور آپ سود دیتے ہیں، اور اسلامی بینک میں وہ قرض کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ وہ شراکت مدارکت کرتے ہیں،
تو اس لیے وہ جو نفع دیتے ہیں اسلامی بینک وہ حلال ہوتا ہے، اور جو سودی بینک دیتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ قرض پر سود دے رہے ہیں، اور اسلامی بینک قرض پر سود نہیں دے رہے بلکہ وہ قرضہ نہیں دے رہے، وہ تو شراکت مزاربت میں پیسہ لے رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، مسجد کا بھی بینک اکاؤنٹ ہم کھلواتے ہیں، مدرسوں کا بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، یتیموں کا پیسہ ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو مسجد کا پیسہ ہے، مدرسے کا پیسہ ہے، مسجد کا پیسہ اور مدرسے کا پیسہ اور یتیم کا پیسہ آپ کسی کو قرض کیسے دے سکتے ہیں؟ مسجد کا پیسہ کسی کو قرضے کے طور پر آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ مدرسے کا پیسہ کسی کو قرضے کے طور پر نہیں دے سکتے، بہت سخت شرائط ہیں، کچھ صورتیں ہیں لیکن بہت سخت شرائط کے ساتھ، لیکن اکاؤنٹ کھلوانے کو سب جائز ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بینک کے اندر جب آپ اس کو پیسہ اور قرضہ دے رہے ہوتے ہیں تو بینک کے اندر نقصان کا خطرہ ہے ہی نہیں۔ مسجد مدرسے کا پیسہ اور کسی یتیم مسکین کا پیسہ جب بینک اکاؤنٹ میں جائے گا اس میں نقصان کا خطرہ ہے ہی نہیں، تو اس لیے آپ وہاں پہ اس کو رکھوا۔ تو یہ کچھ فضائل تھے تجارت کے، اور تجارت کے کچھ آداب بھی اس میں آ گئے کہ تجارت کس طرح کرنی چاہیے، انسان کو امانت داری کا خیال رکھنا چاہیے، دیانت داری سے کام لینا چاہیے، اور سچ بولنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا تاجر صدوق الامین، ایسا تاجر جو سچ بولتا ہو، جھوٹی قسمیں نہ کھاتا ہو اور امانت داری سے کام لیتا ہو، اس کی تجارت میں برکت ہو۔ اب دنیا میں اس وقت دو قسم کے نظام آئے، ایک سرمایہ دارانہ نظام اور ایک اشتراکیت، اس کو سوشلزم کہتے ہیں، کمیونزم کہتے ہیں۔ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے اندر اس کا مقصد یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس کا نعرہ یہ ہے کہ ہر انسان آزاد ہے، ہر انسان آزاد ہے، وہ اپنا اس کے پاس مال ہو، زمین ہو، پیسہ ہو، تو وہ آزاد ہے کہ وہ اپنے زمین کو، اپنے پیسے کو، اپنے اس مال کو جس طریقے سے چاہے وہ خرچ کرے، چاہے وہ حلال طریقے سے کمائے، حرام طریقے سے کمائے، جتنا زیادہ نفع لینا چاہے نفع لے سکتا ہے، ملازمین کو رکھنا ہے تو جس طریقے سے جتنی تنخواہ رکھنی ہے اس کو آزادی ہے۔ نہ اس کو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر، نہ یتیموں کا، نہ کوئی ایسی کوئی لگی بندی کی اصول نہیں، وہ آزاد ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا میں مال بہت زیادہ پھیل گیا، بہت زیادہ جیسے سرمایہ دار لوگ ہیں تو انہوں نے اپنا پیسہ بہت خرچ کیا اور بڑی بڑی کمپنیاں لگا لی، لیکن نقصان اس کا یہ ہوا کہ سرمایہ داروں نے ایک ایسا دنیا میں نظام قائم کر دیا کہ مالدار سے مالدار ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کا مال میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، لیکن غریب کو نقصان ہو رہا ہے، غریب کو اس کا پورا حق نہیں ملتا۔ اور دوسری طرف سوشلزم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی وسائل ہیں، جتنے بھی مال اور جو اسباب ہیں، پیسہ ہے، وہ لوگوں کے ہاتھ میں آزادانہ طور پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو حکومت ہے وہ منصوبہ بندی کرے، حکومت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ایک بڑے سے بڑا ذہین آدمی ہے، بڑا سرمایہ دار آدمی ہے، اس کی جو تحریر ہے وہ بھی حکومت کی تحریر میں ہوگی، اور ایک غریب آدمی ہوگا وہ بھی حکومت کے منصوبے سے کرے گا۔ چنانچہ سوشلزم کا نقصان یہ ہوا کہ بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہوئی، اس لیے کہ وہاں پہ جو سرمایہ دار آدمی تھا، جس کا ذہن لگ رہا تھا، جس کا پیسہ لگ رہا تھا، اس کو آزادی چھین لی، اور جو مزدور طبقہ ہے اس کو اتنے زیادہ حقوق مل گئے کہ مزدور طبقہ اور ملازم طبقہ حاوی ہو گیا مالکان پر، اور ایسے ایسے واقعات دیکھنے میں آئے کہ مالک جو مزدور ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے، ہڑتالیں کر کے بیٹھ گئے کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، ہم جو ہے کام نہیں کریں گے۔ تو دونوں نظاموں کی اپنی اپنی خرابی ہے، اور اس کے مقابلے میں تیسرا نظام اسلام کا نظام ہے، جو دونوں کے بیچ کا نظام ہے، جو انسان کو آزادی بھی دیتا ہے لیکن ساتھ میں پابندیاں بھی لگاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کے پاس جو مال ہے وہ اس کا اپنا ذاتی مال ہے، اللہ کا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان کو یہ مال کچھ اس کی زندگی تک کے لیے دے دیا گیا ہے، اس میں جس طرح چاہے کرے، لیکن 3 پابندیوں کا خیال ہے، 3 طرح کے پابندیوں کا خیال ہے۔ پہلی پابندی یہ ہے جس کو کہتے ہیں خدائی پابندی، یعنی وہ 4 طرح کی چیزوں سے بچے،
وہ سود کا کام نہ کرے، وہ سچا نہ کرے جس کو بیمار کرے جوا، اور تیسرا کوئی غیر مبہم معاملہ نہ کرے جس کو کہتے ہیں غرر کہتے ہیں، اس کی بہت لمبی تفصیلات اس طرح کے اگلے نتیجے میں بیان کریں گے۔ تو سود سے بچے، بیمار جملے سے بچے، غرر سے بچے، غیر مبہم معاملہ کرنے سے بچے، اور جو شریعت کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق کام کریں۔ اور کچھ گورنمنٹ کی پابندیاں ہیں جو انتظامی پابندیاں کہہ سکتے ہیں، قانونی پابندیاں کہہ سکتے ہیں، کہ اگر حکومت لوگوں کی فلاح و بہبود کو دیکھتے ہوئے کوئی پابندی لگاتی ہے کہ آپ نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا، آپ نے یہ چیز اتنے کی بیچنی ہے، اتنے کی نہیں بیچنی، یا آپ نے فلانی جگہ پہ اسٹور نہیں لگانا ہے، فلانی جگہ پہ لگانا ہے، یا آپ نے اتنے بجے مارکیٹ بند کر دینی ہے، اتنے بجے کھولنی ہے، یا کوئی بھی حکومت کسی بھی طرح کی پابندی عائد کرتی ہے جس کا فائدہ عوام الناس کے لیے ہے، اس کا اپنا فائدہ نہیں ہے بلکہ عوام کے فائدے کے لیے اس نے کچھ پابندیاں لگا دی ہیں مارکیٹ کے اوپر، تو اس کی پابندی بھی ضروری ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی پابندی کرو۔ اگر ہم کو تصدیق نہیں کرتے، ہم کو کہتے ہیں کہ حکومت کے ہم میں سے بعض کو آدمی کہلاتے ہیں کہ حکومت کا قانون توڑے، جو ہے وہ بجلی چوری کرے وہ بعد میں شمار ہوتا ہے، جو سگنل توڑے وہ بعد میں شمار ہوتا ہے، جو ڈھکن چرا لے اس کو توڑ دے وہ بعد میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جو حکومت کی قوانین ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور تیسری پابندی ہے اخلاقی پابندی۔ اخلاقی پابندی یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ایسا کاروبار نہ کرے جس سے معاشرے کو بے حیائی اور فحاشی کرے، بے حیائی فحاشی اس قسم کی چیزیں پھیلے اور جھوٹ پھیلے، اس سے بچے۔ تو اسلام کا جو نظام ہے وہ سرمایہ داریت اور سوشلزم دونوں کے بیچ کا نظام ہے اور بہت اعلیٰ نظام۔ انشاءاللہ اگلے لوگوں میں ترتیب وار تمام باتوں پر انشاءاللہ بات ہوگی، اور جو ہمارے علاقے میں جتنے کاروبار ہو رہے ہیں، چاہے وہ کترین کا ہو، دھاگے کا ہو، یا ٹمبر لکڑی کا ہو، مختلف کاروبار یہاں پہ ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور آخر میں ایک بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کو حالات بتائیں، انڈیا میں بھی مسلمانوں کے بڑے مظالم ہو رہے ہیں، اور اسرائیل نے بھی فلسطین پہ حملہ کر دیا ہے، اور شام کے بھی حالات خراب ہیں، دنیا میں ہر جگہ پہ مسلمانوں پر ظلم بربریت کا شبہات ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہر نماز کے بعد خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ